السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کلاس ہے 6 اور پیریڈ ہے ہمارا اسلامیات۔ تو چلیے اپنے پیریڈ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے ہے ناظرہ۔ ناظرے میں آپ نے 5واں کلمہ یاد کرنا ہے، تو چلیے تلاوت کرتے ہیں۔ 5واں کلمہ استغفار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفر الذنوب ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا آپ کا 5واں کلمہ، اور آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور اس طرح یاد کرنا ہے کہ آپ کو یہ ساری زندگی یاد رہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیے اپنے ٹاپک کی طرف موو کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آج ہم اس کی ریڈنگ کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان عظیم فاتحین میں ہوتا ہے جنہوں نے دنیا کا نقشہ ہی بدل ڈالا، جن کی شجاعت و ہمت اور بہادری کے کارنامے تاریخ عالم میں سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ طارق بن زیاد فاتح اسپین ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ افریقہ کے رہنے والے اور بربر نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مختصر فوج کے ساتھ ایک بہت بڑی فوج کو شکست دی، اور پھر کیا، دین اسلام کا پرچم بلند کیا۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے نائب تھے۔ یہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کا دور حکومت تھا۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خوددادہ صلاحیتوں کی وجہ سے بہت ہی کم عمر میں تمام وہ جنگی فنون سیکھ لیے، اور اس زمانے میں شمالی افریقہ میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اسلامی سلطنت میں امن و امان اور خوشحالی کا دورہ تھا۔ اس کے بعد یوں ہوا کہ یورپ کے ملک اسپین میں ریڈارک کی حکومت تھی، جس نے ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی ہوئی تھی۔ بادشاہ اور اس کے جو درباری تھے، امیر وزیر امیرانہ ٹھاٹ باٹ کی زندگی بسر کرتے تھے، جبکہ جو غریب عوام تھی وہ غربت کی وجہ سے غربت کی چکی میں پستے رہے تھے۔ ریڈارک بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ رہا، ان کا جو گورنر جولین تھا مسلمانوں کے ساتھ تعاون پر آمادہ ہو گیا، یعنی انہوں نے عہد کیا کہ وہ مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ تو کیا ہوا کہ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ ولید بن عبد الملک سے اسپین فتح کرنے کی اجازت طلب کی، یعنی اجازت مانگی۔ اجازت ملنے پر انہوں نے کیا کیا کہ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کو 7,000 جانصاروں کا لشکر دیا، یعنی اپنی فوج میں سے 7,000 جو تھے فوجی ان کے ساتھ روانہ کیے، تاکہ وہ اسپین کی مہم پر روانہ کیے جا سکے۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے فرض شناس باہمت انسان تھے، ٹھیک ہے، اپنے فرض کو پورا کرنے والے بہادر نڈر انسان تھے۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ نے افریقہ کے جنوبی ساحل کی طرف پیش قدمی کی، یعنی وہ آگے کی طرف وہ بڑھے، اور اندلس میں ایک پہاڑی کے قریب اترے، جو بعد میں جبل الطارق کے نام سے مشہور ہوئی۔ پھر کیا، وزیر ٹاک 1,00,000 فوج لے کر مسلمان سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ تو پھر کیا کیا، طارق بن زیاد رحمۃ اللہ نے والی افریقہ موسیٰ بن نصیر سے مزید مدد کی درخواست کی۔ تو انہوں نے کیا کیا، موسیٰ بن نصیر نے، کہ انہوں نے طارق بن زیاد کی مدد کی، انہوں نے اپنی 5,000 فوج ان کے ساتھ روانہ کی۔ تو یوں مسلمانوں کی فوج کی کل تعداد کتنی ہو گئی تھی؟ 12,000۔ ٹھیک ہے جی، جب ان کی تعداد 12,000 ہوگی تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ مسلمان کی فوج میں صرف تلواروں اور نیزوں سے لیس تھی، یعنی ان کے پاس صرف تلواریں تھیں اور نیزے تھے، جبکہ جو ان کے مقابلے میں اس بادشاہ کی جو لشکر تھا وہ 1,00,000 کے اوپر مشتمل تھا، جن کے پاس گھوڑے تھے، بہترین اسلحہ موجود تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس صرف تلواریں تھیں اور نیزے تھے۔ تو پھر کیا ہوا جی کہ اسلامی لشکر جب ساحل پر اترا تو طارق بن زیاد نے کیا کیا کہ ایک انتہائی جرأت مندانہ قدم اٹھایا۔ ٹھیک ہے، اس نے کیا کہا، اس نے وہ تمام جہاز اور کشتیاں جلانے کا حکم دیا جس کے ذریعے وہ یہاں پہنچے تھے۔ ٹھیک ہے، طارق بن زیاد رحمۃ اللہ کے جو ساتھی تھے دشمن کی تعداد
اور ان کے ساز و سامان کی جو کثرت دیکھ کر نہ متاثر ہوئے. ٹھیک ہے. طارق بن زیاد رحمۃ اللہ نے اس موقع پر ایک ولولہ انگیز تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں خوب سمجھ لو کہ اب تمہارے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں. دشمن تمہارے آگے ہے اور سمندر تمہارے پیچھے ہے. یعنی پھر انہوں نے کہا نا کہ ایک ذہن بنا لو کہ ہم یہاں سے جنگ جیت کے ہی جائیں گے، نہ آگے راستہ ہے نہ پیچھے راستہ ہے، تو ہمیں اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے. دشمن تمہارے آگے اور سمندر تمہارے پیچھے. سمجھ آئی اس بات کی؟ اب عزم اور ہمت کے سوا کوئی چارہ نہیں. تم اپنی جانوں پر کھیل جاؤ تاکہ کامیابی تمہارے قدم چوم لے. تم اس علاقے میں اللہ تعالیٰ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے آئے ہو. تم جو عزم کرو گے اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری مدد کریں گے اور تمہارا نام ہمیشہ زندہ رہے گا. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اگر میں مارا جاؤں تو آپس میں لڑنا نہیں، جھگڑا نہیں کرنا، اور اگر تم دشمن کو پیٹھ دکھاؤ گے تو وہ تمہیں قتل کر دے گا یا تم پھر گرفتار ہو کے برباد ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کی راہ میں آگے بڑھو. جب میں حملہ کروں تو تم بھی دشمن پر ٹوٹ پڑو اور اس وقت تک دم نہ لینا جب تک یہ جزیرہ فتح نہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی. طارق بن زیاد رحمۃ اللہ کے خطبے نے مسلمانوں کے دلوں کو گرمایا، انہیں جوش پیدا کیا، انہیں ولولے کی ایک نئی روح پھونک دی. تو کیا ہوا پھر 91 ہجری میں 91 ہجری میں دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا. بلاخر طارق بن زیاد ایمانی قوت کے بلبوتے پر اپنے بہت کم لشکر کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں جو لشکر تھا ان پر غالب آ گئے، ان پہ فتح پا لی. اس طرح جنوبی اسپین پر طارق بن زیاد رحمۃ اللہ کا قبضہ ہو گیا. پھر کیا ہوا جی؟ مسلمانوں نے پیش قدمی جاری رکھی اور اسپین کے کئی اہم شہروں قرطبہ، مالکا، البرا اور تدمیر کو فتح کر لیا. اس طرح اندلس کی تاریخی فتح کے بعد مسلمان 800 سال تک اندلس پر حکمرانی کرتے رہے. اسپین کی فتح نے یورپ کی معاشرتی زندگی پر زبردست اثر ڈالا. عیسائیوں نے مسلمانوں سے رواداری اور فراخ دلی سیکھی. مسلمانوں کے حسن انتظام سے علاقے کے لوگوں کی حالت بہتر ہو گئی اور وہ مسلمانوں کے زیر سایہ پرامن اور خوشحال زندگی بسر کرنے لگے. طارق بن زیاد رحمۃ اللہ 95 ہجری میں یعنی 95 ہجری میں موسیٰ بن نصیر کے ساتھ دمشق آئے اور وہاں قیام کے دوران اس جہان فانی سے رخصت کر گئے، یعنی دنیا سے کوچ کر گئے، یعنی وفات پا گئے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ساتھ ہی ہماری ریڈنگ مکمل ہو گئی ہے. تو اس کی ایکسرسائز ہے، سب سے پہلے ہے صحیح جواب پر گڈ کا نشان لگائیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہے طارق بن زیاد کا تعلق کس نسل سے تھا؟ بربر نسل سے تھا. بے پہ ہے جی اسپین کی فتح کے وقت افریقہ کا گورنر کون تھا؟ موسیٰ بن نصیر. جیم پہ ہے جی طارق بن زیاد رحمۃ اللہ کا فوجی لشکر کتنے افراد پر مشتمل تھا؟ 12,000 پر. دال پہ ہے جی اسپین کے بادشاہ کا کیا نام تھا؟ رڈارک تھا. ہے پہ ہے جی اسپین کس سن ہجری میں فتح ہوا؟ 91 ہجری میں. اس کے بعد ہے خالی جگہ پر کریں. طارق بن زیاد رحمۃ اللہ ڈیش نسل سے تعلق رکھتے تھے؟ بربر نسل سے تعلق رکھتے تھے. طارق بن زیاد رحمۃ اللہ افریقہ کے گورنر ڈیش کے نائب تھے؟ موسیٰ بن نصیر کے. رڈاک بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اس کا گورنر ڈیش مسلمان کے ساتھ تعاون پر آمادہ ہو گیا. جولین مسلمانوں کے ساتھ تعاون پر آمادہ ہو گیا. دال پہ ہے کہ مسلمانوں کی فوج کے مقابلے میں ڈیش کا لشکر تھا 1,00,000 کا لشکر تھا. اور ہے پہ ہے طارق بن زیاد رحمۃ اللہ ڈیش کے ساتھ دمشق آ گئے موسیٰ بن نصیر کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد تھا درست جملوں کے سامنے گڈ کا اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں. ٹھیک ہے. الف پہ ہے کہ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ یورپ کے رہنے والے تھے، کراس. بے پہ ہے جی طارق بن زیاد رحمۃ اللہ کو فاتح مصر کہا جاتا ہے، کراس. موسیٰ بن نصیر نے اسپین فتح کرنے کے بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک سے اجازت طلب کی، گڈ. دال پہ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ سے مقابلے کے لیے رڈاک 10,00,000 فوج لے کر آگے بڑھا، کراس. خے پہ ہے جی اسپین اندلس کی تاریخی فتح کے بعد مسلمان 800 سال تک اندلس پر حکمرانی کرتے رہے، گڈ. اب اس کے بعد ہے کالم الف اور کالم بے. ٹھیک ہے جی.
الف پہ ہے کہ طارق بن زیاد کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ بربر نسل سے، ٹھیک ہے جی۔ بے پہ ہے ڈاک بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اس کا جو گورنر تھا مسلمان سے تعاون پر آمادہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جیم پہ ہے جی طارق بن زیاد رحمۃ اللہ کا لشکر اندلس میں ایک پہاڑی کے قریب اترا جو بعد میں جبل الطارق کے نام سے مشہور ہوئی۔ دال پہ ہے مسلمان کی فوج کے مقابلے میں دشمنوں کا لشکر 1,00,000 فوج پر مشتمل تھا۔ خے پہ ہے کہ جی طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کشتیاں اور جہاز جلانے کا حکم دیا۔ تو چلیے اس کے ساتھ ہی ہمارے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ تو ناظرے میں آپ نے پنجم کلمہ استغفار یاد کرنا ہے اور طارق بن زیاد کی آپ نے بک ریڈنگ اور اس کی آبجیکٹیو یاد کرنی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔